عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے آج اپنا پیغام جاری کیا ہے، جو ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے ایکس پر بھی پوسٹ کیا ہے۔ خان صاحب کا پیغام خان صاحب کے الفاظ میں ہی آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ میں نے حکومت سے 2 مطالبات کیے تھے: انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ یہ دونوں مطالبات جائز ہیں۔ اگر حکومت اتوار کے روز تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کرتی تو سول نافرمانی کی تحریک کا پہلا مرحلہ ترسیلات زر کے بائیکاٹ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ہم اس سلسلے میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کریں گے کہ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ملک میں جمہوریت، عدلیہ اور میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے اور ہر طرف جبر و فسطائیت کا زور جاری ہے، لہٰذا ترسیلات زر کے بائیکاٹ کا آغاز کریں۔ 26 نومبر اور 8 فروری کو جس طرح تحریک انصاف کے کارکنان نے ہمت و جمع مردی کے ساتھ جبر کا مقابلہ کیا، اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ 1971 میں عوامی لیگ کے بعد تحریک انصاف دوسری جماعت ہے جس میں اس قسم کی ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود انتخابات میں تاریخی جیت حاصل کر کے اور 26 نومبر تک مسلسل جدوجہد جاری رکھ کر تحریک انصاف نے تاریخ رقم کر دی۔ 26 نومبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ اس دن نہتے لوگوں پر سنائپرز کے ذریعے فائرنگ کی گئی، جوان لوگوں کو زخمی اور شہید کیا گیا۔ کئی افراد آج تک غائب ہیں۔ ہمارے لوگوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں۔ میں بریسٹر گوہر سمیت اپنی پارٹی کو ہدایت دیتا ہوں کہ ان افراد کے لیے اسمبلی میں آواز اٹھائیں۔ یہ ممکن نہیں کہ ملک میں خون کی ہولی کھیلی جائے اور پارلیمان معمول کے مطابق چلتی رہے۔ جب تک میں زندہ ہوں ان افراد کے قتل عام کی تحقیقات کے لیے جدوجہد جاری رکھوں گا اور ان کو انصاف دلوائے بغیر چین نہیں لوں گا۔ جو لوگ شہید ہوئے ان کے لواحقین صدمے میں ہیں۔ میں خود فائرنگ کی خبر سن کر شدید اذیت کا شکار رہا۔ گولی کھانے کے باوجود عوام پر تشدد کے کرب سے سو نہیں سکا۔ جن لوگوں نے ایک پتا تک نہیں توڑا ان پر سیدھے فائر مارے گئے۔ ہمارے لوگ بالکل پرامن تھے۔ قومی ترانہ پڑھتے فوجیوں کو گلے لگانے والے لوگوں پر فائرنگ کی گئی اور انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ یحییٰ خان نے 25 مارچ 1971 کو بنگالی عوام کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں کسی پارٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا۔ میں جب تک زندہ ہوں 26 نومبر کو بھولنے نہیں دوں گا۔ تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات کرنے کی پیشکش کا مذاق اڑایا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ ہم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ مذاکرات کی پیشکش اور سول نافرمانی کی تاریخ مؤخر کرنے کی بات ملک کے وسیع تر مفاد میں کی تھی۔ حکومت اگر اس میں دلچسپی نہیں رکھتی تو ہم نے بھی حکومت کی کن پٹی پر بندوق نہیں رکھی۔ ہماری مذاکرات کی پیشکش کو ہماری کمزوری مت سمجھا جائے۔ اب بھی اگر حکومت چاہتی ہے تو سول نافرمانی کی تحریک شروع نہ ہو تو ہمارے دونوں مطالبات پر ہم سے رابطہ کیا جائے یا ہمیں قائل کیا جائے کہ یہ مطالبات غیر آئینی ہیں اور ان پر بات ممکن نہیں۔ جیل میں مذاکراتی ٹیم کو ملاقات کی دعوت دی ہے، ان کے نام دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ حکومت ان کو ملاقات کی اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ حکومت بار بار جو الزام لگاتی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک میں ملک کو نشانہ بنانا چاہتا ہوں، تو یہ یاد رکھیں یہ ملک کو نہیں، اس بوگس پارلیمنٹ، بوگس انتخابات کے نتیجے میں بنی اسمبلی اور سینٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ حکومت لوگوں کے ووٹوں سے نہیں بلکہ سازش سے بنی ہے۔ جنرل باجوہ نے ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازش کی اور پاکستان کو $40 ارب کا نقصان پہنچایا۔ اس حکومت نے آئی ٹی انڈسٹری اور دیگر شعبوں کو بے انتہا نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے حکومت سے عوام بد دل ہے۔ معیشت تباہ حال ہے اور کاروباری طبقہ اور سرمایہ دار اپنا پیسہ بیرون ملک ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ یہ خان صاحب کا پیغام تھا جو آپ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ گڈ بائے۔